کر لا الہ اچھا اچھا حق لا الہ الا اللہ پڑھیے لا پڑھیے لا الہ اکلا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ باپ میں رہتے سر ننگا گوندا بھائی مرنا کنڈ خالی ماما باجو محمد بخشا تون کون کرے رکھوالی پڑھو لا الہ اکلا یہ آتھے سڑے گواہی دے چھوڑا یا اللہ تاری توحید نے اللہ نے کی تیسے آتھیں چاہی دے ایک دفعہ پڑھ چھوڑا بات اللہ نے ذکر اللہ نے توحید بھی اللہ نے پڑھو لا الہ الا اللہ پائی پیان دے دردی غان دے تے پائی پیان دیا تاج محمد اپنے ماں باپ کی قدر کرو باپ سرا دے تاج محمد ماما ٹھنڈیاں چھاواں پڑھو لا الہ بتا چاہتے دعا منگنی کیا بتا اللہ کریم قبول یا کری کی نہیں اور رب چنگے جے ساڑے نصیب کری اللہ جو بھی اس محفل کے اندر تیرا پیارا بیٹھا ہوا میرے مالک اس پیارے کے صدقے یہ ہماری دعا کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے رب چنگے جے ساڑے نصیب کری مرن ویلے سانو کلمہ نصیب جو کہتا ہے کلمہ نصیب ہو جائے اچھا پڑھو مرن ویلے سانو کل ایک دفعہ اور منگو رب چنگے جے ساڑے نصیب کری مرن ویلے سانو کلمہ نصیب کری ساڑی قبر مدینہ شریف او ساڑی قبر مدینہ شریف کری روز معاشر شافی اپنا حبیب کری پڑھو لا الہ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں کریم آقا علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا تھا گزرتے اللہ اکبر سفر کے اندر تھا مجھے بڑی پیاس لگی کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے التجا کی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول مجھے بڑی پیاس لگی ہوئی ہے آقا حضور وہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے وہ محبوب ہیں پانی کا بندوبست فوراً فرما دیں گے میرے کریم آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے میری امت کو یہ پیغام پہنچ جائے یا رسول اللہ مجھے بڑی
پیاس لگی ہوئی ہے، اے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا عقیل اس پہاڑ پر چلا جا، اس پہاڑ پر چلا جا، اس پہاڑ پر جا کر میرا اس پہاڑ کو پیغام دے دے، اے پہاڑ اللہ کے نبی نے تجھے پانی مانگا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھ اشنی نا؟ حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاتے جاتے جب اس پہاڑ پر پہنچا جو فرمانا ہم تو مسلمان ہیں، الحمدللہ ہم نے تو کلمہ پڑھا، لیکن پہاڑ بھی خدا کے خوف سے پگھل گئے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں جب میں اس پہاڑ پر پہنچا میں نے پہاڑ سے جا کر کہا اے پہاڑ اللہ کے محبوب نے پانی مانگا ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ جملے فرمانے تھے کہ پہاڑ سے گریہ زاری کی آواز آنے لگی، پہاڑ سے رونے کی آواز آنے لگی، پہاڑ رو کر گریہ زاری کر کے یہ کہتا ہے اے میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام، جا کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کو میرا سلام دے دینا، سلام کے بعد میرا یہ پیغام دینا یا رسول اللہ۔ جب سے یہ آیت مقدسہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان الرشید میں نازل فرمائی ہے، کون سی آیت مقدسہ؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، آدمی اور پتھر ہے، آدمی اور پتھر ہے۔ جب سے اللہ کریم نے اس آیت کو نازل فرمایا میں رو رو کر جب میں نے یہ سنا جہنم کا ایندھن پتھر بھی بنیں گے، اے عقیل میں اتنا رویا، اتنا رویا، اتنا رویا، میرے اندر سے پانی ختم ہو گیا، میرے اندر سے کیا ہوا؟ پانی ختم ہو گیا خدا کے خوف سے، وہ پتھر بھی رو رو کر پگھل گئے۔ لیکن اب مسلمان ہمیں پتہ ہے بے نمازی کو کیا سزا ملے گی، ہمیں یہ پتہ ہے کہ غیبت کرنے کا کیا جرم ہے، ہمیں یہ پتہ ہے جھوٹ بولیں گے اللہ کے محبوب کی یہ حدیث ہے، جب تم جھوٹ بولتے ہو جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، اتنی تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے۔ ہمیں پتہ ہے جھوٹ بولنا کیا جرم ہے، ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ماں باپ کا دل دکھانا کتنا بڑا جرم ہے، ہم تو بازار کے اندر معاشرے کے اندر اللہ اکبر اچھے اخلاق کے مالک ہیں، لیکن ہمارے گھر کے اندر ہمارا اخلاق کیسا ہے، اللہ اکبر۔ ہمیں پتہ ہے بے نمازی کی سزا کیا ہے، پھر بھی ہم نماز چھوڑ بیٹھے۔ نانا 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 میرے دوستو بزرگوں، آج عیسیٰ ثواب کی محفل میں آنے والوں، آج عہد کر کے اٹھو، اللہ کے محبوب کا یہ فرمان ہے بے نمازی کو قبر اس طریقے سے دبائے گی۔ ادھر سے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں پوست کر کے اللہ کے محبوب نے فرمایا اے میرے غلاموں بے نمازی کو قبر اس طریقے سے دبائے گی۔ میرے آقا نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر فرمایا ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر پوست ہو جائیں۔ ہم نے بہت نعرے لگا لیے، ساری زندگی ہو گئے علماء کو عقیدہ سمجھاتے ہوئے، یہ عقیدہ سمجھو، یہ عقیدہ سمجھو، یہ عقیدہ سمجھو۔ ہم نہ عقیدہ سمجھ سکے نہ ہم نمازی بن سکے۔ آج اس محفل کے اندر آ کر کیا پیغام لے کر جانا ہے؟ جو کچھ بھی ہو جائے ہم عاشق رسول ہیں، ہماری نماز کبھی قضا نہیں ہو سکتی۔ اگر شادی ہو اور بندہ دیکھے ساری رات گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہمارا وقت کیسے ضائع ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ جس کو ٹچ موبائل آنا جڑا بندہ جو کچھ موبائل اندر دیکھنا خدا را ایک گل ماڑی سامنے رکھی جو کم سب کرنا موبائل کھولنے تو پہلے تو ٹائم دیکھنا کہ میں فیس بک میں واٹس اپ یوز کرنا ہے جو کچھ بھی موبائل جلد بند کری لیٹنا سینا اس والا دیکھا کہ ٹائم 1 گھنٹہ 3 منٹ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے خدا را
صرف اتنا دیکھا کہ یہ 2 گھنٹے مڑے ضائع کڑے پاسے ہونے کس طرح ہوئی پتہ لگنا بولو نہ پتہ لگنا خدا کے لیے اپنا محاسبہ کر کے آپ نے صرف اس بات کو دیکھنا ہے کہ میرا کتنا وقت ضائع ہو گیا اگر ہم نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھتے وقت کتنا وقت لگتا ہے آرام سے سکون سے بالکل سکون سے اگر عشاء کی نماز آپ پڑھیں وقت رکھ لیں 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا جو جلدی پڑھنے والے ہوتے 10-12 منٹ کے اندر بھی ختم کر دیتے ہیں یہی عقیل حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ گزر رہا تھا سفر کے اندر تھا آپ فرماتے ہیں ہم ایک بستی سے گزرے اللہ اکبر توجہ فرمانا پوری رات کے اندر اپنا وقت ضائع کرنے والوں پتہ نہیں رات کی در بیت کی شادیوں کے اندر غمیوں کے اندر اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی فوت ہو جاتا ہے دوسرے دن اگر ہم نے اس کا نماز جنازہ رکھا ہے کیا ہوتا ہے پوری رات گزر جاتے کوئی گھر والا بندہ سو نہیں سوتا حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا ہم ایک بستی سے گزرے اللہ ہم بستی سے گزرتے میں نے دیکھا لوگ دوڑتے ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے پاس آئے اللہ اکبر میں آکر عرض کرتے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ اس بستی کے اندر ایک اونٹ ایسا ہے جو لوگوں کو کاٹ رہا ہے ہم نے اسے پکڑ کر لٹایا ہوا ہے اللہ اکبر ہم اسے ذبح کرنے والے یا رسول اللہ آپ اونٹوں کے لیے بھی رحمت للعالمین بن کر آئے گا اچھا ہو سبحان اللہ آپ اونٹوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اس اونٹ سے پوچھے یہ اونٹ ہمیں کیوں کاٹتا ہے اللہ کو میرے کریم آقا علیہ السلام جب اس اونٹ کے پاس جاتے لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پاگل ہو گیا یہ دیوانہ ہو گیا یہ مجنون ہو گیا یہ تو بستی والوں کو ہانک ہانک کر کاٹ رہا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں آپ بستی اونٹ کو چھوڑ دو میں اس کے لیے بھی رحمت بن کر آیا اچھا ہو سبحان اللہ اس کے لیے بھی میں رحمت بن کر آؤں لیکن انسان وہ انسان کا جو میرے آقا کی قدر نہ کر سکا 14 سال بھی گزر گئے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے اندر آپ تلاش کرائے کسی عاشق رسول اعظم چشتی کی کیا روح تڑپی آپ کیا فرمایا تو اجے میرا محبوب نے ڈیٹھا بگل ختم ہوئی زور لائتا تو اجے میرا محبوب نے ڈیٹھا جنہوں ویک کے جن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو مکھتوں نقاب ہٹاوے پچھلی ڈر دی لشک نہ مارے متبید بھی ہو جاوے علم خدا نے انہا دیتا جڑا اکلا وچنا آوے تے اکل خدا نے انی دیتی جڑی علمہ وچنا آوے تے آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ کو چھوڑ دو اس کے لیے بھی میں رحمت بن کر آؤں بچوں سے سننا بات ختم ہونے لگی ہے اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اونٹ آ جاتے ہیں اونٹ نے آ کر میرے لجپال آقا کی بارگاہ میں سجدہ کیا اونچا سے کہیں سبحان اللہ
کیا کیا سجدہ کیا جب سجدہ کرتا ہے میرے کریم اور رحیم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے اونٹ تو ان لوگوں کو کیوں کاٹ رہے تو کیوں سرکشی کر رہا ہے اونٹ رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ نہ میں پاگل ہونا میں مجنون ہونا میں دیوانہ ہوں اے آقا کریم اس بستی والوں سے پوچھئے کیا یہ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے کیا کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹ تمہارے لیے شکایت کر رہا ہے تمہاری یہ شکایت کر رہا ہے اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ وہ بستی والے ہیں جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ساری رات وقت ضائع کرتے رہتے ہیں دیر سے یہ لوگ سوتے ہیں پر کیا گئے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے شور و غل کے اندر مشغول رہتے اللہ کے محبوب اس لیے میں انہیں کاٹ رہا ہوں کہ یہ سنو ان پر عذاب نازل ہو ان کی وجہ سے مجھ پر بھی میرا اللہ مجھ پر اب عذاب نازل فرما دے